والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سامعین محترم، چوتھا خوش نصیب جنوں قیامت والے دن اللہ اپنی ذات دا سایہ نصیب کرن گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّہِ اجْتَمَعَا عَلَیْہِ وَتَفَرَّقَا عَلَیْہِ۔ ایسے دو بندے جڑے آپس اندر پیار کردے نے، محبت کردے نے اللہ دی وجہ تو، اور اگر نفرت کر دینے تو اللہ دی وجہ تو۔ اللہ دے واسطے محبت کرنا اور اللہ دے واسطے نفرت کرنا اتنا عظیم و شان عمل ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس بندے نو اپنی ذات دا سایہ نصیب کرن گے جس دن اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے۔ ساڑھے معاشرے تے اگر نظر دوڑائی جائے تو اتنا عظیم و شان عمل مفقود ہو چکے ہے، دور دور تک نظر نہیں آندا۔ اللہ واسطے محبت اور اللہ واسطے نفرت خاص لوگاں اندر صرف ایک خوبی رہ گئی ہے، وگرنہ عام دنیا دے حالات ہے نے لوگ مطلب تو مفاد تو کسی دنیاوی مقصد اور نفع دی وجہ تو محبت کر دینے اور دنیاوی نقصان تے نفرت کر دینے، لیکن جدوں اللہ دی وجہ تو محبت اور نفرت دی بات آئے پھر کئی بہانے اور کئی عذر ساڑھے معاشرے اندر موجود نے۔ اللہ واسطے محبت کرنا، اللہ واسطے نفرت کرنا، ایدے واسطے کئی بہانے نے، وہ ایڈا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے۔ حکمت عملی مصلحت بھی کوئی چیز ہے، سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ جی خاندانہ اندر لڑائیاں ہو جان گیاں، جدوں اللہ واسطے محبت اور نفرت دی بات آئے ادو اے ساریاں باتاں یاد آ جاندیاں نے، لیکن جدو اپنی ذاتی مفاد اور ذاتی مطلب دی بات آئے پھر کیفیت بالکل برعکس ہے، ہر چیز بھول جانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی گل تو نفرت، چھوٹی چھوٹی گل تو لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی گل تو قطع تعلقیاں، ایسے رشتے موجود نے کہ چار طرح دا رشتہ ایک انسان نہ لے، لیکن انہوں ذاتی نفرت ہے ادوں چار رشتیاں دی پرواہ نہیں کردا، نفرت دا بیج، دشمنی دا بیج، سال تو لڑائیاں، جنہوں اپنی ذات واسطے محبت کرنا، نفرت کرنا، او دے معیار دا بھی پتہ ہے، لوازمات دا بھی پتہ ہے، آداب دا بھی پتہ ہے، لیکن جدوں اے ہوئی بات دین واسطے آئے، رب واسطے آئے، پھر ہر چیز ہی بھول گیا، نہ معیار ایک جیسا، نہ آداب دا پتہ، نہ لوازمات دا پتہ۔ دنیاوی محبت تے محاورے بنائے گئے، کتنا عام جملہ ساڑی نوجوان نسل دی زبان تے وے، لو از لائف، محبت ہی زندگی ہے۔ دنیاوی اعتبار نال محاورے بنائے، جملے بنائے اور اس قدر ایدے تے پیرا دیتا، لو از لائف، جے محبت نہیں تے زندگی کا دیئے۔ نفرت تے بھی جملے بنائے، محاورے بنائے، ہیٹ از ڈیتھ، نفرت موت ہے۔ اپنی ذاتی لحاظ نہ محبت زندگی، ذاتی مفاد واسطے نفرت موت، ایک آدھی زندگی ہے کہ دنیاوی لحاظ نال جدی نال محبت کردہ ہے، پیار کردہ ہے، اگر وہ نصیب نہیں ہوئی، حاصل نہیں ہوئی، قتل و غارت، پگڑیاں اچھل رہیاں نے، عزتاں نیلام ہو رہیاں نے، ماں باپ ذلیل و رسوا ہو رہے نے، اے محبت زندگی ہے؟ دین نہ محبت زندگی ہے، دین نہ پیار زندگی ہے، اللہ نال محبت اور اللہ دی وجہ تو پیار زندگی ہے۔ موت تے اس بات اندر ہے کہ دین نہ نفرت ہوئے، مسجد نہ نفرت ہوئے، نماز نہ نفرت ہوئے، اذان نہ نفرت ہوئے، قرآن نہ نفرت ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت نہ نفرت ہوئے، اے موت ہے۔ اے موت نہیں کہ ماں باپ نہ نفرت تے یاراں نال پیار، باپ دی تے گل برداشت نہیں ہوندی، ماں دی ایک گل برداشت نہیں ہوندی اور یاراں پیچھے مار بھی کھا ہوندا ہے، اینو آندے ہو لو از لائف، اینو آندے ہو ہیٹ از ڈیتھ۔ تو اللہ واسطے محبت، اللہ واسطے نفرت، یہ اتنا عظیم و شان عمل ہے، یہ اسلام دا بہت بڑا حصہ ہے، ایمان دا بہت بڑا حصہ ہے۔ محدثین نے اس عمل نو عقیدے دیاں کتاباں اندر الولا والبراء دے تحت نقل فرمایا ہے۔ اے تے عقیدے چو ایک مسئلہ سی کہ اللہ واسطے محبت کیتی جائے، اللہ واسطے نفرت کیتی جائے، عقیدہ ہی درست نہیں، اور محدثین نے اپنی طرفوں انہوں عقیدے اندر بیان نہیں کیتا۔ قرآن حدیث دی روشنی اس بات دا تقاضا
کر دیے کہ انہوں عقیدے اور بنیاد دی حیثیت دیتی جائے۔ ذرا قرآن اور حدیث دے الفاظ تے غور کرنا۔ سنن نبی داؤد اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس عمل نو کتنا عظیم قرار دیتا ہے۔ کیا میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، آپ دے الفاظ تے غور فرمانا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ واسطے محبت کردہ ہے، اللہ واسطے نفرت کردہ ہے، وآتا للہ اللہ واسطے کسے نو کوئی چیز دیندہ ہے، ومنع للہ اللہ واسطے کسے کولوں چیز روک لیندہ ہے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اے ایسا خوش نصیب ہے اللہ ذوالجلال اپنی رحمت نال اے دا ایمان مکمل کر دیندے نے۔ اے تے ایمان دی تکمیل ہے۔ پھر اگلی روایت تے غور فرمانا، سنن نسائی اندر حدیث ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے سلاسن من کن فیہ وجد حلاوت الایمان و طعمہ، جس بندے اندر تین خوبیاں نے، جس بندے اندر تین خصلتاں نے، او بندہ ایمان دا ذائقہ بھی چکھ لیندا ہے تے اللہ انہوں ایمان دی مٹھاس بھی عطا کر دیندا ہے۔ ایمان دا ذائقہ چکھ لیندا ہے اور ایمان دی مٹھاس مل جاندی ہے۔ اور یقین کرنا، جس چیز اندر ذائقہ نہ ہوئے، مٹھاس نہ ہوئے، وہ چیز انسان پسند نہیں کردا، انہوں کسے خاطر اندر ہی نہیں لے آندا۔ نکی جی مثال ہے نا، اسی اپنے گھر ہانڈی روٹی کرنے ہاں تے جے ہانڈی ذائقے دار نہ بنے، ہانڈی اندر ہانڈی دا ذائقہ نہ آئے تے اس ہانڈی دی کوئی حیثیت رہ جاندی ہے۔ بڑا انہیں چھوٹا گوشت لے آ کے پکایا ہوئے، پرندیاں دا گوشت لے آ کے پکایا ہوئے، اتنی مہنگی چیز دی قیمت بالکل ضائع ہو جاندی ہے۔ جدو ذائقہ نہ آئے وہ ایمان بھی جڑا ہے بے قیمتی ہو جاندہ ہے، جس ایمان اندر ایمان دی لذت اور مٹھاس نہیں۔ اور وہ تین چیزاں جو ایمان دا ذائقہ، ایمان دیاں مٹھاس نے، وہ کیڑیاں نے؟ جگاں دے پیر فرماندے نے پہلی چیز اے وے کہ مومن بندہ اللہ اور دے رسول نہ محبت سب تو زیادہ کرے، اپنی جان نالوں بڑھ کے، دنیا نالوں بڑھ کے، اپنے ماں باپ نالوں بڑھ کے، اپنے خاندان نالوں بڑھ کے، ہر چیز تو زیادہ پیار اگر انہوں اللہ اور دے رسول نہ لے تے اے او بندہ جنہوں دے ایمان دا ذائقہ ملے گا، جنہوں دی ایمان دی مٹھاس ملے گی۔ تے دوسری چیز آپ فرماندے نے ان یحب فی اللہ و ان یبغض فی اللہ، اللہ واسطے محبت کرے، اللہ واسطے ناراضگی کرے، پھر ایمان دی مٹھاس تے ایمان دی لذت ملے گی۔ تے تیسری چیز فرمایا شرک تو انج نفرت کرے، آگ اندر ڈگنا گوارا کر لوے پر اللہ نال شرک گوارا نہ کرے۔ اینی نفرت انہوں شرک تو ہو جائے، اینی نفرت انہوں کفر تو ہو جائے۔ فرمایا جس بندے اندر تین خوبیاں آ گئیاں، عرش والا رب انہوں ایمان دی مٹھاس عطا کر دے گا۔ پھر اگلی روایت تے غور کرنا، سنن البیہقی اندر روایت ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے اے میرے پیارے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جان دیو ایو اورل ایمانی اوسک، ایمان دی سب تو مضبوط رسی کیڑی ہے؟ رسی کی کر دی ہے؟ جوڑن دا کام کر دی ہے نا، تے رسی مضبوط نہ ہوئے تے چیز ضائع ہو جاندی ہے۔ جان دیو ایمان دی سب تو مضبوط رسی کیڑی ہے جدے نہ تہاڈا ایمان باقی بچے گا، محفوظ رہے گا؟ حضرت ابو ذر فرماندے نے اللہ و رسولہ عالم، اللہ دے نبی جی اللہ اور دا رسول ہی زیادہ بہتر جان دے نے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اسلام دی سب تو مضبوط رسی ہے وے الموالات فی اللہ والحب للہ والبغض فی اللہ۔ اسلام دی سب تو مضبوط رسی، ایمان دی سب تو مضبوط رسی اللہ واسطے محبت کرنا اور اللہ واسطے نفرت کرنا ہے۔ جے اے رسی موجود ہے، اے خوبی موجود ہے، سمجھ لے ایمان دل اندر محفوظ ہے۔ تے جے اے رسی ختم ہو گئی، اللہ واسطے پیار نہیں، اللہ واسطے محبت
محبت نہیں، دنیا دی لالچ تے دنیا دے مفاد تے دنیا دے مطلب دی وجہ تو کسے نال پیار کردا ہے کسے نال نفرت کردا ہے، تے پھر اے بندہ جیڑا ہے اپنے ایمان دی رسی کمزور کر بیندا ہے۔ اج ایمان ضائع ہویا، کل ضائع ہویا، دنیا بھی برباد تے آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ایمان دی مضبوط رسی اے وے اللہ واسطے پیار کرنا، اللہ واسطے محبت کرنا، اور ایک کتنا عظیم عمل ہے۔ مسند احمد اندر حدیث موجود ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے ما احب عبد عبد اللہ، جیڑا بندہ اللہ واسطے کسے بندے نال پیار کردا ہے الا اکرمہ ربہ، اللہ ذوالجلال اس اعلی عمل دی وجہ تو انہوں عزتاں عطا کر دیندے نے۔ عزت اے دے اندر جے، وقار اے دے اندر ہے، شان اے دے اندر ہے، اللہ واسطے پیار کرنا، اللہ واسطے نفرت کرنا، اور یقین جانو جڑا اس بنیاد تے زندگی گزاردا ہے معاشرے اندر عزت او دی ہے جڑا مطلب تے پیار کرے، مطلب تے نفرت کرے، لوگ عزت کردے نے، لوگ دے آندے نے مفاد پرستی بچ کے رہی، دھوکے بازی فراڈیائی مطلبیہ کام نکل گیا تے انہیں تیرے ہاتھ نہیں آنا، عزت برباد ہو جاندی اگر خوبی پیدا نہ ہوئے۔ فرمایا خوبی ہوئے اللہ دنیا اندر عزت عطا کر دینے، اور پھر اگلی شان کی ملتی ہے۔ مسند احمد اندر ہی حدیث موجود ہے، حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ بہت بڑے تابعین ہیں، فرماندے نے میں دمشق دی جامعہ مسجد اندر داخل ہویا تے میں کی وینا ایک بڑا ہی خوبصورت جوان، او دے ارد گرد بڑے اچھے لوگاں دی مجلس قائم ہے، بڑے سنجیدہ لوگ نے، بڑے پڑھے لکھے لوگ نے، کردار تے گفتار تے سنجیدگی دے نال اس نوجوان دی مجلس اندر بیٹھے نے، تے آپس اندر کسے مسئلے تے اگر گفتگو ہوندی ہے اونا دا اختلاف ہو جاندہ ہے، او مسئلہ اس نوجوان کولوں پوچھ دینے، جدوں نوجوان جواب دیندہ ہے سارے بندے مطمئن ہو جاندے نے تے اونا دا مسئلہ حل ہو جاندہ ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ فرماندے نے جدوں میں نوجوان نو اتنی عزت والا معاشرے اندر دیکھیا، اللہ دے گھر اندر بیٹھا ہے تے لوگ اردا گرد بیٹھے نے، تے مینوں اس نوجوان نہ بڑی محبت ہو جاندی ہے، مینوں اس نوجوان نہ بڑا پیار ہو جاندہ ہے، تے میں لوگاں کولوں پوچھنا اے کون نوجوان نے، مینوں دسیا جاندہ ہے اے جگاں دے پیر دے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ معاذ بن جبل نوجوان دے نال آندے نے مینوں پیار تے محبت ہویا ہے، نیکی دی وجہ تو اللہ واسطے پیار ہویا ہے۔ آندے نے میں پروگرام بنایا کہ صبح نا جدوں کاؤندے نے نا تے تنے تنہا انہاں نال ملاقات کرنی ہے، چلو چار گلاں انہاں نال ہو جان گیاں، اتنا اعلیٰ کردار۔ تے میں لوگاں کولوں پوچھیا ہے کنے کو وجے مسجد اندر آ جاندے نے، مینوں دسیا جاندا ہے ظہر تو کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے ہی اللہ دے گھر اندر آ جاندے نے، انج سمجھو 10-11 بجے ہی اللہ دے گھر اندر آ کے ڈیرا لا لیا ہے۔ آندے نے اگلا دن ہویا ہے، ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ فرماندے نے میں بڑی جلدی دمشق دی جامعہ مسجد اندر چلا گیا کہ تاکہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلا جا کے انہاں نہ ملاقات کراں۔ آندے نے میں گیا پر ہویا کیے میرے جان تو پہلا معاذ بن جبل مسجد اندر آ چکے سن، میں ویکھیا معاذ بن جبل آ کے مسجد اندر نفل و نوافل ادا کر رہے نے، تے میں قریب بیٹھ جانا نماز دے مکمل ہون دا انتظار کرنا۔ جدوں حضرت معاذ نے نماز مکمل کر لئی تے میں مخاطب ہو کے فرمایا اے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دی قسم ہے مینوں تواڈے نال رب واسطے پیار ہے۔ اے بنیاد ہونی چاہیے، کسے دی نماز ویکھ کے پیار کر، کسے دا قرآن دا تلاوت کرنا ویکھ کے پیار کر، کسے دا مسجد دا تعلق ویکھ کے پیار کر، کسے دا دین واسطے کام کرنا ویکھ کے پیار کر، اے بنیاد ہوئے۔ حضرت ابو ادریس خولانی فرماندے نے میں قسم اٹھا کے آنا اے معاذ مینوں اللہ دی وجہ تو تواڈے نال بڑا پیار تے
محبت ہے۔ حضرت معاذ فرماندے نے ایک مرتبہ پھر پکے واقعی تینوں میرنا پیار صرف اللہ دی وجہ تو ہے؟ تے حضرت ابو ادریس خولانی فرماندے نے ہاں ہاں مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں تواڈے نال پیار رب دی وجہ تو ہے۔ تے حضرت معاذ فرماندے نے پھر خوش ہو جا، میں تینوں جگاں دے پیر دی خوشخبری سنانا چاہنا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سی قال اللہ تعالی، اللہ تعالی دا ارشاد گرامی ہے، حدیث قدسی ہے، رب فرماندے نے واجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا والمتبازلین فیا۔ حضرت معاذ فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا سی کہ رب آندے نے میری محبت واجب ہو گئی، میری محبت فرض ہو گئی، کنہ واسطے؟ للمتحابین فیا، جڑے میری وجہ تو پیار کر دینے، جڑے میری وجہ تو محبتاں کر دینے، جڑے میری ذات دی وجہ تو آپس اندر تعلق بنا دینے، جڑے میری وجہ تو آپس اندر دوستیاں لگا دینے، جڑے میری وجہ تو آپس اندر ملاقاتاں کر دینے۔ للمتحابین فیا والمتجالسین فیا، تے میری وجہ تو کسے مجلس اندر بہ جاندے نے، کوئی درس دی مجلس ہے، اللہ اور دے رسول دی بات ہونی ہے، کوئی جمعے دی مجلس ہے یا کوئی عام مجلس ہے، جیڑی اللہ دی وجہ تو مجلس لگائی گئی ہے، جدے اندر اللہ دیاں باتاں بیان کیتیاں جاندیاں نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں باتاں بیان کیتیاں جاندیاں نے۔ فرمایا میری وجہ تو اس مجلس اندر بہن والیاں نال میری محبت واجب ہو جاندی ہے۔ کیسا پیار ہے رب دا، جمعے اندر بہنا اللہ دی محبت مل جاندی ہے، اللہ دا پیار مل جاندا ہے، درس اندر بہنا، نماز واسطے آنا، اللہ دے کار اندر آنا، آپس دا تعلق رب دی وجہ تو بنانا، اللہ پیار کر دینے۔ فرمایا وَلِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيهَا، میری وجہ تو کوئی کسے دی زیارت کرن واسطے چلا جاندا ہے، میری وجہ تو کوئی کسے دا پتہ لین واسطے چلا جاندا ہے، او دی زیارت دا ایک ہی مقصد ہے کہ عرش والا رب راضی ہو جائے۔ فرمایا میری محبت انہوں مل جاندی ہے۔ وَالْمُتَبَازِلِينَ فِيهَا، فرمایا جڑا میری وجہ تو سادگی اختیار کردا ہے، میری وجہ تو عاجزی اختیار کردا ہے، دنیا دیاں رنگینیاں اندر مست نہیں ہوندا، دنیا دیاں رنگاں اندر اپنی زندگی برباد نہیں کردا، دنیا نو اپنے سر تے نہ سوار نہیں کردا، بلکہ زہد و تقوی دی زندگی تے عاجزی انکساری تے سادگی والی زندگی گزاردا ہے۔ او دی دنیاوی زندگی اندر کھیکھن نہیں، او دی دنیاوی زندگی اندر رسم و رواج نہیں، او دی دنیاوی زندگی اندر کوئی دنیا دے تکلفات نہیں، سادہ زندگی، دنیا دی ضرورت تک زندگی حاصل کردا ہے۔ کیوں؟ دنیا نال محبت تے انسان دے دین دا بیڑا غرق کر دیندی ہے، دنیا نال پیار تے انسان رب نو دور کر دیندا ہے، دنیا دیاں رنگینیاں تے دنیا دے تکلفات انسان نو رب تو بیگانے بنا دیندے نے۔ دنیا نال محبت گوڑی تے دنیا چار دیارے، رہی نہ روے گی نال کسے دے، اے دنیا دین وگارے۔ فرمایا میری وجہ تو دنیا دیاں رنگینیاں چھڑ کے سادگی زندگی گزار دے، میں عرش والا رب دے نال پیار کرنا۔ تو بہرحال جو میں دسنا چاہنا، اللہ واسطے محبت کرنا، اللہ واسطے پیار کرنا، اے ایمان دی تکمیل ہے، اے ایمان دی مضبوط رسی ہے، اے ایمان دا لذت، اے ایمان دا بہترین ذائقہ تے ایمان دی مٹھاس ہے۔ اللہ واسطے محبت دنیا اندر عزت ہے، اللہ واسطے محبت، اللہ واسطے نفرت کرنا، رب دا پیار مل جاندا ہے، رب دی محبت مل جاندی ہے۔ پھر ایک کتنا عظیم و شان عمل ہے، جامع ترمذی اندر حدیث موجود ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اعلان فرمان گے این المتحابون فی جلالی۔ کیسے پیارے الفاظ نے، کنے خوش نصیب وہ لوگ نے، کنے پاگاں والے وہ لوگ نے، کہ آئی انہاں بندیاں دی شان تے عظمت ہے۔ عرش والا رب کہے گا این المتحابون فی جلالی، آج کتھے نے جڑے دنیا اندر میرے واسطے پیار کر دے، آج کتھے نے جنہاں نے دنیا اندر میرے واسطے محبتاں کیتیاں، آج کتھے نے، او کیا ہی اس اعلان دی شان ہے، خود رب العالمین کر رہے نے، رب بلا
رہے ہیں. ایتھے دنیا تے کوئی انعام دینا ہوئے نا, کوئی MP کوئی MNA کوئی وڈا بندہ اٹھ کے اعلان کرے نا, اے سرپرائز تے انعام ہے بھائی فلاں بندہ کھڑا ہو جائے, وہ کنی کوئی عزت محسوس کرتا ہے. حالاں کنہ کو مجمع 100 بندہ ہوئے گا, 200 ہوئے گا, 1000 ہوئے گا, لکھ ہوئے گا, کنے کو مجمع اندر او دے پیر زمین تے نہیں لگ دے. واہ اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے, اس بندے دی شان دے کیا کہنے. میدان معاشر اندر سارے لوگ جمانے, اللہ دے نیکوکار بندے بھی جمانے, تے انعام دین والا رب العالمین ہے, اعلان کرن والا رب العالمین ہے. کیا ایو سما ہوئے گا, کیا ایو کیفیت ہوئے گی. اللہ کہیں گے این المتاہ, انہوں معمولی مسئلہ سمجھے ہے, اللہ واسطے محبت بھی کوئی شے ہے جی, اللہ واسطے میری ذات دا مسئلہ, میرے واسطے اگر میرے نہ کوئی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, میری مطلب دا نہیں تو نفرت ہے. ایسیاں ایسیاں کہانیاں, ایسے ایسے معاملات, محبت نو معیار ہی بدل کے رکھ دیتا, محبت دا سارے آداب نو اجاڑ کے رکھ دیتا, تے نفرتاں اپنی ذات واسطے پر اللہ واسطے محبت تے نفرت دی شان کی ہے. فرمایا کتھے نے جڑے میرے واسطے پیار کر دے, میرے واسطے نفرتاں کر دے, تے جدوں نہ بندیاں نو آواز دیتی جائے گی, او سارے بندے میدان معاشر چوں اللہ دی آواز تے اللہ وال بلائے جان گے. نبی پاک فرماندے نے لہم منابر من نور, اللہ اپنے ذات دے سائے تلے انہاں نو نور دے ایسے ممبراں تے بٹھائے گا, یغبطہم الشہداء والنبیون, ایسے نور دے ممبر ہون گے, اللہ دے نبی بھی تے شہید بھی انہاں ممبراں تے رشک کرن گے. کیا انداز ہے, رشک دا معنی کی ہے, واہ بھائی واہ, بلے بھائی بلے, کمال ہو گئی ہے. شان تے ہے ہوئی نا, مقام تے ہے ہویا, اتنی عظمت اتنی شان, نبی رشک کر رہے ہیں, شہید رشک کر رہے ہیں. تاں ہی میرے پیغمبر فرما رہے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ, ایسے دو بندے جڑے اللہ واسطے پیار کر دینے, اللہ واسطے نفرت کر دینے, اللہ اپنی ذات دا سایہ عطا کرن گے, نور دے ممبراں تے اللہ براجمان کر دیں گے, نبی تے شہید بھی انہاں تے رشک کرن گے. کیا شان سمل دی, کیا مقام سمل دا. جگاں دے پیر فرماندے نے اگر تسی کسے بندے دے نال پیار کر دیو, روایت بخاری اندر ہے, آپ تشریف فرمانے تے آپ دے پہلو اندر ایک بندہ تشریف فرمائے, تے او بندہ کہن لگا اللہ دے نبی جی اے جڑا فلاں بندہ گزر کے گیا ہے, مینوں اللہ واسطے دینا بڑا پیار ہے, مینوں اللہ واسطے دینا بڑی محبت ہے. آپ فرماندے نے کیا انہوں تو دسیا جا کے کہ مینوں تیرے نال رب واسطے پیار ہے. نہیں اللہ دے نبی جی میں تے نہیں دسیا. فرمایا جا جا کے انہوں دس مینوں اللہ واسطے پیار ہے. اے صحابی اٹھے جلدی نال گیا, جا کے کہن لگے اللہ والیا مینوں تیری نیکی دی وجہ تو, مینوں تیرے تقوی دی وجہ تو, تیری گفتار تے تیرے کردار دی وجہ تو, رب واسطے مینوں تیرے نال بڑا پیار تے بڑی محبت ہے. تے او جواب اندر آندا ہے احبک الذی احببتنی لہو, جدی وجہ تو میرے نال پیار کرنا ہے, او ذات پھر تیرے نال اس وجہ تو محبت کرے. اے دعا ہے, دعا دیا کرو احبک الذی احببتنی لہو, جدی وجہ تو میرنا پیار کرنا ہے, اللہ او تینوں اپنی محبت عطا کر دے وے. ایک ایسا عظیم خزانہ ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دی پوری زندگی دا مطالعہ کرو, آپ نے ساری زندگی اللہ واسطے ہی محبت کیتی ہے, اللہ واسطے ہی نفرت کیتی. انج سمجھو کہ اے اللہ واسطے محبت اللہ واسطے نفرت دا معنی اے وے زندگی رب دے نال لا دے نہیں. ان آیتاں دی تفسیر بن جانا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بذالک امرت و انا اول المسلمین. میری
نماز میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا، میریاں محبتاں میریاں نفرتاں اللہ واسطے نے، جڑا سارے جہاناں دا رب تے سارے جہاناں نو پالن والا ہے۔ آپ نے کیسا نمونہ اختیار کر کے وکھایا ہے، کیسی مثال بن کے وکھایا۔ روایت بخاری اندر ہے، غزوہ احد دا میدان جڑا لگ جاندا ہے تے نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ نو ایک درے تے مقرر کر دیتا ہے۔ او صحابہ نے درہ چھوڑ دیتا، غلطی ہو گئی، 10 بندے اوپر رہ گئے۔ اللہ نے 2 باری معافی دا اعلان کر دیتا ہے۔ بہرحال جدوں صحابہ دی اس غلطی دی وجہ تو مسلماناں دے اندر آپس اندر بغدڑ مچ گئی، کفار نے مسلماناں دے 70 افراد نو شہید کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے سر مبارک اندر بھی تلوار دا زخم آ جاندا ہے، او جڑا خود آپ نے پہنے ہیں او دیاں کڑیاں کھب جاندیاں نے، دانت مبارک دا ایک حصہ شہید ہو جاندا ہے تے آپ دے پہلو اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما نے، آپ دا دفاع کر رہے نے، تیر چلا کے کافراں نو دور ہٹا رہے نے تے جگاں دے پیر دیاں محبتاں ویکھیا جے، دین دی وجہ تو کنا پیار ہے، دین دی وجہ تو کنیاں محبتاں نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے ارمی 7 تیر چلا، 7 تیر چلا، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو جان۔ کیوں میرے پیغمبر نے اتنی عظمت، اتنا پیار، اتنی محبت دیتی۔ وَهُوَ يُقَاتِلُ، سعد بڑی دیدہ دلیری نال لڑ رہے سن، سعد بڑی دیدہ دلیری نال اللہ دے دین دی آبیاری کر رہے سن۔ میرے پیغمبر دا پیار اللہ واسطے، میرے پیغمبر دیاں نفرتاں بھی اللہ واسطے۔ روایت بخاری اندر ہے، خندق دا موقع ہے، اینا ظالمہ یہودیاں نے میرے پیغمبر دی اثر دی نماز لیٹ کر دیتی ہے تے جگاں دے پیر نو کنی نفرت ہے اللہ دی وجہ تو۔ جگاں دے پیر فرماتے نے مالا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اللہ انہاں دے گھراں نو وی، انہاں دیاں قبراں نو وی اگ نال پر دے۔ انہاں سانو اثر دی نماز تو غافل کر دیتا ہے، اثر دی نماز ساڈی لیٹ کر دیتی ہے۔ اے بھی کدی دکھ ہویا دنیا دے میدان اندر تے بڑیاں نفرتاں کرنا ہے، تھوڑا جہا کاروبار اندر کوئی لین دین اندر لیٹ ہو جائے، اتنا شور اتنا شور، جی میں لڑائی تہاڈی کی ہے جی، میں آرڈر دیتا سی، اے تاریخ سی، اے وقت سی، لیٹ ہو گیا لہذا ہن میرے پیسے دینے نہیں بنتے، نقصان ہوندا تے ایدا ہوئے۔ ساری زندگی اگوں کاروبار کرنا بند کر دیتا، اتنیاں نفرتاں، اپنی لیٹ ہوئے، ذاتی لیٹ ہوئے تو محاذ کھڑے کر دیتے جان تے نماز دے مسجد دے دروازے اگے کھڑے ہو کے نماز لیٹ کر دیتی جائے، گپا مار دیاں پرواہ ہی کوئی نہ ہوئے۔ اللہ واسطے محبت، اللہ واسطے نفرت۔ آپ فرماندے نے اللہ انہاں دیاں قبراں، انہاں دے گھراں نو جہنم دی اگ نال بھر دے، انہاں ساڈی نماز لیٹ کر دیتی ہے۔ اے جے لو از لائف، اے جے ہیٹ از ڈیتھ، کہ نفرت ہوئے اس وجہ تو کہ انہاں لوگاں نے سانو اللہ دے دین تے عمل نہیں کرن دیتا، نماز نہیں پڑھن دیتی۔ تو بہرحال اللہ واسطے محبت، اللہ واسطے نفرت، آپ دا کیسا معیار سی؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نو پوچھیا گیا اللہ دے نبی جی تانوں سب نالوں زیادہ پیار کدے نال ہے؟ پیار کدے نال ہے؟ محبت کدے نال ہے؟ تے آپ فرماندے نے مینوں سب نالوں زیادہ پیار ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہے۔ کیوں پیار سی؟ کہ پیاری عائشہ دا کردار بڑا اونچا ہے، نیکی تقوی زہد معیار بڑا اونچا ہے، اتنا اعلیٰ معیار کتھے یاد آئے حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ بڑی پیاری بات کریا کر دے۔ کون عائشہ؟ ایویں نہیں پیار، دین دی وجہ تو، رب دی وجہ تو، اللہ دی وجہ تو۔ کون عائشہ؟ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ مزکیہ عالمہ قاریہ حافظہ عالمہ فاضلہ۔ کون عائشہ کی شان دساں امی عائشہ دا؟ ایویں نہیں پیار، اللہ دی وجہ تو پیار۔ کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان چ رب دا قرآن آیا، جدے درے اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا۔ پیار اس وجہ تو صحابہ آندے نے اللہ دے نبی جی ساڈے سوال دا مقصد سی مرداں وچوں تانوں کدے نہ پیار ہے؟ آپ فرماندے نے مرداں وچوں مینوں سب نال زیادہ پیار ابوہا عائشہ دے باپ ابو بکر نال ہے۔
کیوں ابو بکر نالے؟ پوری زندگی نبی پاک واسطے قربانیاں ہی قربانیاں، اتنیاں قربانیاں کہ جگاں دے پیر نے فرمایا میں ساریاں دے احسان دا بدلہ دے دیتا ہے، پر ابو بکر تیریاں قربانیاں انیاں نے، میں تیرے احسانہ دا بدلہ نہیں دے سکیا۔ ایسا پیار، ایسی محبت، بنیاد اللہ دی ذات ہوئے، کسے نال پیار، کسے نال محبت دی وجہ تو سارے صحابہ نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے انداز نہ پیار کیتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کتنا پیار کے لقب ہی مل گیا، حبی رسول اللہ، اللہ دے محبوب صحابی حضرت زید دا محبوب بیٹا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی۔ پیار، محبت، الفت کتنی ہے، اللہ اکبر۔ اے وہی حضرت اسامہ نے جنہاں نے مسیلمہ کذاب دے خلاف ختم نبوت دی جنگ لڑی ہے، اس کردار دی وجہ تو میرے پیغمبر پیارے اسامہ نہ پیار کریا کر دے، لیکن آپ دی محبت اللہ دی ذات دی وجہ تو جے کسے نے غلطی ہو گئی، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو آپ نے فوراً اصلاح فرمائی۔ اے جے اللہ دی پیار، اللہ دی وجہ تو پیار دا معیار اے نہیں جہدے نال مینوں پیار ہے او دا کالا بھی چٹا ہی ہے، تے جہدے نال مینوں نفرت ہے او دا چٹا بھی کالا ہے، او دیاں ساریاں خوبیاں تے پانی پھیر دیتا ہے۔ ایک بندہ نافرمان ہے اللہ دا، باغی ہے، گناہگار ہے، صرف مینوں پیار ہے، پاجی کیا بات ہے، اے دے نال دا بندہ ہی کوئی نہیں۔ تے ایک بندہ نیکوکار، نمازی، دیندار، کسے لے کوئی انسان ہوندے ناتے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تے جے منوں ذاتی کوئی نفرت ہے، کوئی ذاتی دشمنی ہے، او دے پورے کردار تے پاجی اے داڑیاں تے نہ جایا جے، اے داڑیاں والے شیطان جے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معیار ہی ختم ہو گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیسا معیار، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اتنا پیار، اتنی محبت، پر جے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اوتھے اصلاح کیتی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد اندر گئے تے ایک بندے تے تلوار سونتی، انہیں کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی شہید کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نو پتہ لگا تے آپ فرماندے نے اسامہ ٹھیک ہے تیرنا بڑا پیار ہے پر تیری غلطی ہے، اے جے معیار، کیونکہ رب واسطے جدو پیار ہوئے پھر غلطیاں ہی ہوندیاں نے، غلط نو غلط کہنا، صحیح نو صحیح کہنا، اے جے اللہ واسطے محبت اور اللہ واسطے نفرت۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اسامہ پیار بڑا، محبت بڑی، پر آ جڑی غلطی کیتی آ کی بنے گا اسامہ قیامت والے دن جدو اللہ دی عدالت اندر وہ اپنا کلمہ لے کے آئے گا۔ اور ظالمو زبانہ کھول دیو نمازیاں دے بارے، کی بنے گا او دن تواڈا جدن نمازی اللہ دی عدالت اندر تواڈیاں غیبتاں لے کے آ گیا۔ کھول دیو زبانہ اپنے ماں باپ، نیک ماں باپ جنہاں پوری زندگی دینداری اندر گزار دیتی ہے، اور جوانہ ٹکے ٹکے دیاں گلاں اپنے ماں باپ نو کرنا ہے، کی بنے گا او دن تیرا جدن ماں باپ ہی اللہ دی عدالت اندر تیرے خلاف کیس کر دیتا۔ آ جانا میرے کو پیسہ ہے، دنیا دی عدالت میرے نال ہے، جو مرضی فیصلے کرا لاں۔ آپ فرماندے نے اسامہ کی بنے گا جدن وہ کلمہ لے کے اللہ دی عدالت اندر آ گیا۔ حضرت اسامہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں تلوار سونتی، انہیں ڈر دی وجہ تو پڑے ہے، میں تے تاں حملہ کر دیتا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے فَحَلَّا شَكَّكْتَ قَلْبَهُ، کیا تو دا دل چیر کے ویکھیا سی کلمہ ڈر تو پڑھ رہے ہے یا رب دے تقوی تو پڑھ رہے ہے؟ دل چیر کے ویکھیا سی یا کسی دا دل چیر کے تبصرہ لگان لگے ہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ ایسے لوگاں نے معیار بنا لینے، نفرت کی ہے جی میں دیکھو قرضہ منگیا انہیں قرضہ نہیں دیتا لہذا پوری زندگی یہ نہ بولنا ہی نہیں، بڑا لیول ہے بھائی۔ نفرت کی ہے جی میں اتنا پیار ادنا کیتا ہے، اتنی محبت کیتی ہے، انہیں منوں گل کیوں کیتی ہے؟ اچھا بھائی تیری بڑی شان ہے، تو خدا بن گیا ہے، کوئی نبی بن گیا ہے، رسول بن گیا، تینوں گل کوئی نہیں ہو سکتی، تیری غلطی نو ہائی لائٹ نہیں کیتا جا سکتا۔ لوگ تے اتنے ظالم ہیں، لوگ تے اپنے رب نو معاف نہیں کر دے۔ کیا بخاری شریف اندر حدیث نہیں آندی کہ رب فرماندے نے ابن آدم مینوں تکلیف دیندا ہے، ابن آدم مینوں گالیاں دیندا ہے؟ لوگ رب نو گلاں کردے نے، اے نہیں کوئی گل ہے کہ جی بس پوری زندگی نفرت تک قطع تعلقی، رشتہ داریاں، خاندانہ لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت، عجیب ماحول بنا دیتا ہے۔ اللہ واسطے محبت، اللہ واسطے نفرت۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیسا معیار قائم کر دیتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جاندا، میرے پیغمبر نے کتنا پیار تے کتنی محبت فرمائی، پر غلطی سی۔ جو منافقہ نے طوفان بدتمیزی بپا کیتا نا،
تو حضرت حسان بھی سادہ انسان سن، منافقاں دیاں گلاں چ آ گئے. تو نبی علیہ السلام نے اس اتنی غلطی دی وجہ تو انہاں نال نفرت نہیں کیتی، غلطی نو ہائی لائٹ کیتا، اسی کوڑے حد بھی لگائی گئی، جتنی غلطی سی اتنی رکھی، باقی محبت اللہ دی وجہ تو قائم رہی. کیونکہ جو اللہ دی وجہ تو محبت ہوئے پھر انسان ہون دے ناتے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے پھر وہ دے اندر فرق نہیں آندا. آپ ممبر تے بٹھان دے، آپ دعا کر دے اللہ روح القدس دے نال حضرت حسان دی مدد فرما. اور صحیح البخاری دی دوسری روایت اندر ہوندا ہے نبی علیہ السلام دے جان تو بعد اما جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسان نو اپنے گھر آن دی اجازت دے دیندیاں. حضرت حسان اما جی کولو مسئلے پوچھ دے، اما دیاں تعریفاں کر دے، اما جی دیاں فضیلتاں بیان کر دے، نبی علیہ السلام دا دفاع کر دے. ایک دن حضرت مسروق تابی رحمہ اللہ کہن لگے اما جی تسی حضرت حسان نو اینی عزت دیندے ہو، اینا پیار کر دے ہو، جان دے ہو اے اوہی حسان ہے جدوں منافقاں نے طوفان بپا کیتا سی تے اے منافقاں دا دیاں گلاں چ آ گیا تے تسی اینو اینی عزت اینا پیار دیندیاں ہو. اما جی نے جڑا جواب دیتا ہے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے. فرماندیاں نے میری محبت اللہ واسطے ٹھیک ہے نے میری ذات کے بارے کوئی نہ زیبا الفاظ بولے نے، اج ماں نو معاف نہیں کردا، وڈے بھرا نو معاف نہیں کیتا جاندا، وڈی امشی اے ادوں انہیں گل کیتی سی، او 7 سال بعد بھی اس گل دا ڈڑکا پا کے بہ جاندا ہے. اما جی دا کردار ویکھو، اے ہوندا جی اللہ واسطے محبت. ٹھیک ہے میری ذات واسطے نے کوئی زبان درازی کیتی، کوئی انہیں نہ زیبا الفاظ بولے دے تے حد لگ گئی، پر میں اے نہ پیار تے محبت اینو انی عزت دینی ہاں. اے اللہ دے نبی دا دفاع کردا ہے، اے دین دا دفاع کردا ہے، دین دا دفاع اللہ دے دین دا دفاع کردا ہے. میں رب واسطے پیار کرنی ہاں، رب واسطے پیار تے رب واسطے نفرت. صحیح البخاری اندر غزوہ تبوک دا واقعہ پڑھو، میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، واقعہ بہت لمبا ہے، اپنے مضمون دے متعلقہ اشارہ کرنا چاہنا. سارے صحابہ دا ہوئی کردار، او 3 صحابی جڑے پیچھے رہ گئے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پیچھے رہ گیا. غلطی ہو گئی. میرے پیغمبر علیہ السلام تبوک تو واپس آئے، منافقاں نے جھوٹے بانے عذر تے قسماں چوک لیاں. نبی علیہ السلام نے انہاں دا معاملہ اللہ دے سپرد کر دیتا، انہاں دی ظاہری حالت اور کیفیت نو قبول کر لیا. تے حضرت جدو کعب بن مالک آئے آندے نے میں اللہ کے بڑے پروگرام بنائے، اے آکھاں گا، حتیٰ کہ میں اپنے خاندان دے سیانے بندیاں کو بھی مشورہ کیتا کہ مینوں کی جواب دینا چاہیے تاکہ میں ظاہری ناراضگی تو بچ جاواں. مینوں سیاںیاں نے بڑے بڑے مشورے دیتے، پر جدو جگاں دے پیر دا چہرہ ویکھیا سارے پروگرام ہی ضائع ہو جاندے نے. وہ پروگرام جو بنائے سن وہ ساریاں گلاں ذہن چوں نکل گئیاں، سچ بول دیتا. اللہ دے نبی جی سواریاں اس وقت 2 سن، حالانکہ ایدوں پہلاں 2 سواریاں بھی میرے کو پوری زندگی نہیں آئی. آسانی بھی بڑی سی، بس سستی ہو گئی، اج جانا کل جانا، بس ہنے نکلنا، 2 سواریاں نے، میں بس نکلنا، بس میں ہنے تیاری کرنا. اینی دیر تسی تیاری کر کے تسی نکل گئے. پھر بھی میں آکھیا کوئی گل نہیں، میں پچھوں جا رہا قافلے نے اتھوں تک پہنچنا ہے. بس سستی کردیاں میں پیچھے ہی رہ گیا. اے جے سستی بڑے لوگ آندے نے بڑا دل کردا جی جمعے دے پہلے آ جانا، لیکن سستی کی ہے اچھا حالی 11 بجے نے نہا لینے ہونے کر لینے تیاری، اچھا 12 بجے اوہو اذان ہو گئی، وہ تو دوڑ لائی غسل خانے وال. کیا رب نے یہ فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی المغتسل کہ جدو اذان ہو جائے وہ تو غسل خانے دوڑ لا دو؟ رب نے تے آکھیا اذان ہوئے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر واسطے مسجد پہنچو. بڑا بھی کوئی لیٹ ہوئے نا تے اذان تک اجازت ہے، ایدو لیٹ دی حاضری اللہ دی عدالت نہیں لگ دی. یہ ساڑھے دنیا دا میں جی جمعہ پڑھ لیا جی میں مطمئن ہو گیا، کوئی 1 بجے آ کے مطمئن ہو گیا، کوئی پونے 1 آ کے مطمئن. اذان تو پہلے آنا ضروری ہے، کم از کم جے بڑا بھی لیٹ ہے تو اذان ایدو لیٹ آن والے بندے دی حاضری جمعے سے نہیں لگ دی. وہ بس آج کرنا کل کرنا کردیاں لیٹ ہو گیا. پھر ویکھو دنیا اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے غصے دا اظہار کیتا ہے. آپ فرماتے ہیں تو سچ بولے ہے، چلا جا، تیرا معاملہ اللہ دے سپرد ہے، اللہ جو فیصلہ فرمائے گا ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے بھیجیا، وحی نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے مسلمانوں نو کلام کرن تو منع کر دیتا. ہن اللہ واسطے محبت، اللہ واسطے ناراضگی ویکھیے. اے وہی صحابہ نے جنہاں نو رب کہہ رہے ہیں رحماء بینہم، آپس اندر پیار، ایک دوسرے واسطے جانا دین والے.
لیکن اللہ واسطے محبت تے نفرت دی مثال کیسی ہے؟ حضرت کعب فرماندے نے جدوں نبی پاک نے کلام تو منع کیتا ہے فَجْتَنَبَ النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا، لوگاں نے ساڑے کولوں بچنا شروع کر دیتا۔ پنجابی اندر مانا سمجھاواں، لوگاں نے کنی کترانا شروع کر دیتا، سانو ویکھ کے راہ ہی بدل جاندے، لوگاں دے چہرے ہی بدل گئے۔ میں بازار اندر نکلدا، لوگ میری سلام دا جواب نہ دیندے، میں بازار اندر نکلدا وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، میرے نال کوئی کلام نہ کردا۔ اینے حالات تنگ ہو گئے، اینے سخت حالات ہو گئے۔ اے 50 دن دا عرصہ رہا، اے 50 دن دا عرصہ ساڈے واسطے 50,000 سال قیامت والے دن نالوں بھی زیادہ سخت معلوم ہوندا، کیونکہ آندے نے مینوں ہی کوئی فکر کھائی جاندا۔ اگر اس حالت اندر جگاں دے پیر دنیا تو چلے گئے تے نبی پاک دے یاراں نے تے پوری زندگی میرے نال کلام نہیں کرنا، تے یا میں اس حالت اندر دنیا تو چلا گیا تے جگاں دے پیر نے میرے واسطے بخشش دیاں دعاواں نہیں کرنیاں، قیامت صغریٰ ساڑے واسطے بپا ہو گئی۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے 40 دن تک فرمایا کہ انہاں نہ کلام نہیں کرنا۔ 40 دن تو بعد نواں آرڈر آیا ہے، ہن انہاں دیاں بیویاں بھی انہاں نو چھڑ جاؤ، انہاں نے بھی کلام نہیں کرنا۔ واہ نبی دیاں جان سارا، اے کیا اللہ نے صحابیات نو بھی حوصلہ عطا کیتا ہے، کوئی آ کے عذر بہانہ نہیں کیتا۔ انہاں عورتاں نے بھی اللہ واسطے محبت تے اللہ واسطے نفرت آندیاں نے اللہ دے نبی جی جے اجازت ہو گئی ہے تہاڈا آرڈر آ گیا ہے، ٹھیک ہے اسی انہاں خامداں نو چھوڑ جانیاں وا، بیویاں بھی چھوڑ گئیاں۔ اے جی اللہ واسطے محبت، یہ نہیں آکھیا ساڈا ہن گزارا کیویں ہوئے گا، اے دے نال تے ناراض نہیں، کیسا کردار خواتین دا بھی اللہ واسطے محبت تے اللہ واسطے نفرت۔ تے ساڈے معاشرے دیاں بھی خواتین انج نے نا ماشاءاللہ، اللہ واسطے ہی محبت ہے نا۔ ایتھے تے عجیب آ کراں چ لڑائی، اللہ اکبر۔ تو بہرحال بیویاں چھڑ گئیاں 50 دن تو بعد اعلان ہویا نا، جیڑی گل میں سنانا چاہنا کہ 50 دن کسی نے اللہ واسطے نفرت بول چال بند۔ آندے نے میں ایک دن نہ اتنا پریشان ہویا کہ میں اپنے چاچے دے بیٹے ابو قتادہ دے کو ملن واسطے چلا گیا۔ اللہ اور دے رسول تو بعد وہ مینوں بڑا پیار سی، میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تے دروازہ ہی نہیں کھولیا۔ اللہ اللہ، میں باغ دی دیوار پھلانگ کے او دے کول گیا، جا کے سلام لینا تے میرے چاچے دا پتر سلام دا جواب بھی نہیں دیندا، تے میں انہوں آنا تینوں اللہ دا واسطہ ہی انی گل تے دس دے کیا تو جاننا ہے کہ نہیں میں اللہ اور دے رسول نہ پیار کرنا۔ تے او فساکا تا، انہیں کوئی جواب نہیں دیتا۔ میں پھر ترلے پائے، فَأُتُّ حدیث پاک دے الفاظ نے، میں بار بار ہاڑے پاندا گیا، جدو بلک بلک کے میری بس ہو گئی تے پھر انی گل کر دے اللہ و رسول عالم، مینوں نہیں پتا پیار ہے کہ نہیں، اللہ تے او دے رسول ہی زیادہ جان دے نے۔ ففازت عینایا، حضرت کعبہ دے نے میری آنکھاں ڈول پئیاں۔ میں ان حالات اندری زندگی گزاردا ایک دن اپنے محلے دی نماز مسجد اندر فجر دی نماز پڑھ کے آ کے چھاتے چڑھے ہاں، ادھروں اللہ نے قرآن دی آیتاں نازل فرما دیتیاں۔ میں انہاں لوگاں دی توبہ قبول کر لئیے۔ ایک بندہ گھوڑے تے سوار ہو کے میرے گھر والا آیا ہے، تے دوسرا جڑا پہاڑ دی چوٹی تے جا کے آندا ہے اب شریا کعب مبارک ہوئے، اللہ نے تیری توبہ نو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت کعب آندے نے جڑے میرے نال کلام نہیں سن کر دے، جدو رب نے اجازتاں دے دیتیاں پھر اللہ واسطے پیار دی کیفیت کی ہے، لوگ میرے گھر آ رہے نے تے مینوں مبارکباداں دے رہے نے، اللہ نے کعب تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ آندے نے میں گھروں نکلیا تاکہ جگاں دے پیر نہ جا کے ملاقات کراں، مسجد نبی ال جا رہے ہیں، فوجن حدیث دے لفظ نے، گروہ در گروہ صحابہ مینوں مل رہے نے تے نال مبارکباداں پیش کر رہے نے۔ او اللہ واسطے پیار، اللہ او سارا جناب غصہ غلہ ختم ہو گیا تے بس پیار شروع ہو گیا۔ حتیٰ کہ آندے نے میں مسجد نبی اندر داخل ہویا، جگاں دے پیر اپنے صحابہ دے ارد گرد تشریف فرما نے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جلدی نال اٹھے، انہاں اگے ود کے آ کے استقبال کیتا ہے، میرے نام مصافحہ کیتا ہے، نال مینوں مبارکباد پیش کیتی ہے۔ کعب آندے نے ولا انساہا لطلحہ، میں پوری زندگی حضرت طلحہ دی اس محبت نو بھلا ہی نہیں سکیا۔ اتنا پیار صحابہ نے میں نبی پاک علیہ السلام کو لایا، آپ نے بھی خوشخبریاں سنائیاں تے آپ فرماندے نے کعب جدن دا پیدا ہوئے ہیں ادو تو لے کے اج دے دن تک اج نالوں بہتر خیر والا دن تیرے واسطے کوئی نہیں کہ اللہ نے تیرے واسطے آسمان تو توبہ دا اعلان کر دیتا ہے۔ تو میں جو پیغام دینا چاہنا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ واسطے محبت اللہ واسطے نفرت ایمان دا حصہ ہے، یہ عقیدے دا مسئلہ ہے۔ قیامت والے دن
اللہ اپنی ذات دا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ سے ایمان اندر اصلاح اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔